اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مومنین۔ ایک دفعہ جماعت کی حیثیت سے بول لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں، آج آپ کے سامنے ایک موضوع بیان کرنا ہے، وہ اہل البیت اور اولو الامر کا اتفاق، یا بول لیجئے اہل البیت اور اولو الامر کا اتفاقی شناخت، یعنی کہ ان کا ایک ہی ہونے کا اتفاق۔ تو یہ شیعہ اور سنی جو موقفات ہیں اس موضوع پر، ان میں عدل کرنے کا ایک معاملہ ہے یہ۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں، اس پہ بڑی تفصیلی اور مفید گفتگو میرے پاس موجود ہے۔ میں اصل میں تصنیف انگریزی میں فرماتا ہوں، پھر اردو میں بیان کرتا ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑی سی اجازت دیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ یاد رکھ، میں انگلش میں پڑھ کے پھر تھوڑی سی وہ کروں گا، مطلب کامنٹری دوں گا۔ تو پہلا جو پیراگراف ہے، further the other اہل البیت were made amirs throughout the سیرہ۔ تو یعنی کہ جو امیر الحج کا موقع تھا، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا دیا گیا، اور پھر جو ہے سیدنا جب وحی نازل ہوئی حج کے متعلق، جو دن عرفات پہ حاجیوں کو بیان کرنی تھی کوئی آیت، تو وہ سیدنا علی جو رہ گئے تھے پیچھے، حج پر نہیں گئے تھے، ان کو بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ میرے اہل میں سے ہیں، میرے سوا اگر کوئی اس کو بیان کر سکتا ہے عرفات کے دن پر میری غیر موجودگی میں امت پر حجت قائم کرنے کے لیے، تو وہ آپ ہیں۔ تو آپ جائیے، آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ جس قافلے کے امیر ہیں حج کے، اس میں مل جائیے، مگر یہ کام آپ کو کرنا ہے، ان کو نہیں کرنا۔ تو وہ گئے، اور پھر مشہور واقعہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ امیر بن گئے ہیں یا میری امریت کے تحت آئے ہیں؟ تو سیدنا علی نے کہا نہیں، میں آپ ہی کے امریت کے تحت آئی ہوں، مگر یہ کام میرا ہے۔ تو یہ سوال یہ جو ہے ایک بہت بڑی مطلب اشارہ ہے سنیوں کے لیے، ایک بیوقوفانہ تحویل ہے ان کی، کہ آپ جو ہیں اس وجہ سے سیدنا علی جو ہیں وہ حضرت ابوبکر کی امریت کے تحت، یہ اشارہ ہے کہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی نظم ہونا تھا۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ جو امریت تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، وہ واحد امریت تھی جو ان کو سونپی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زمانے میں، عرصے میں حضور نے کبھی بھی کسی اور چیز کی امریت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں سونپی۔ اب امیر حج ایک بہت باعزت مقام ہے، ایک مطلب عزت، احترام، ایک کرم ہے، ایک نوبلٹی ان کو بخشی جا رہی ہے، یہ ایک عزت ان کو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر شک اس چیز میں ہے کہ آپ اس ایک واقعے کو امیر قافلہ، یعنی کہ مسافروں کے امیر جو ہے، اور خاص ایک سفر، ایک مقدس سفر، ایک مطلب روحانی سفر کا ان کو امیر بنایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر شک اس میں ہے کہ آپ اس سے یہ معنی لے لیں کہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قافلے کو جو جوائن کیا ہے سیدنا علی نے، وہ اس میں ان کی افضلیت کا اشارہ ہے اور سیدنا علی کے تحت ہونے کا اشارہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اوریجنل ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی نہیں کہ سیدنا علی کو بھیجے، ان کو مرکز میں اپنے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اب وہی نازل ہو گئی، اور جو بھی حکمت تھی حضور کی، ان نے خود قدم نہیں فرمائی، کیونکہ یہ ایک نہ جائے مطلب ایک ان کے مقام کے مطابق چیز نہیں ہوتی کہ قافلہ نکل چکا ہے، اب وہ اپنا فیصلہ بدل کے اس کو جا کے جوائن کر رہے ہیں۔ اور حضور کی خاص وجوہات بھی تھیں کہ وہ 90 سال میں حج نہیں فرمایا ہم نے، کہ وہاں ابھی بھی جو بلا لباس وہ ہوتا تھا طواف، وہ مشرکین کرتے تھے اس زمانے تک، تو اس وقت اس کی حرمت اور اس کو روکا نہیں گیا تھا، تو حضور اس کیفیت میں، اس ماحول میں جو ہے حج نہیں فرمانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے جب سیدنا علی کو بھیجا، تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وہ ہوتی ہے، ایک تہمت ہوتی ہے ان کے مقام، مطلب ان کو ایک وہ ہوتا ہے ڈیموشن ہوتی ہے کہ اب سیدنا علی آ گئے ہیں تو وہ امیر بنیں گے۔ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جب سیدنا علی کو خالی وہاں جو کام تھا ان کا، وہ مطلب حضور کے نفس کی حیثیت سے، حضور کے اہل کی حیثیت سے، حضور کے انفس میں سے ایک نفس کی حیثیت سے، ان کو قرآن جو حجت یا شاہد بننے کی جو ایک
شاہد بننے کا جو ان کا ایک مقام تھا، وزیر من اہلی ہی، جو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگتے ہیں، وزیر من اہلی ہی، تو یہ تو واضح ہے کہ جو وزیر خاص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، من اہلی ہی، وہ سیدنا علی تھے. تو اس حیثیت سے وہ نفس رسول کی حیثیت سے ان کو وہاں تلاوت کرنی تھی. اب جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ امیر ہیں قافلے کے، اور جو سیدنا علی کو بھیجا چاہ رہا ہے اس سے تعلق ہی نہیں ہے کچھ، تو کیوں ان کو معزول کر کے جو ہے سیدنا علی کو امیر بنایا جائے گا؟ مگر اس میں افضلیت اور کمتری کا کیسے آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ یہ بیوقوفی کا معاملہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ سیدنا علی اسی سال، یہی سال ہے تبوک بھی، 90 سال میں ہی یا 10ویں سال، 90 سال میں ہی جو ہے تبوک جو ہوتا ہے کا واقعہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں اور رومیوں کے خلاف اقتدام فرماتے ہیں. تو اس دوران جو ہے سیدنا علی کو چھوڑ دیا جاتا ہے خلیفہ. مدینہ میں جو حضور کے خلیفہ ہوتے ہیں، یعنی کہ مطلب ٹیکنیکل ٹرم میں نہیں استعمال کر رہا مگر لغوی استعمال کر رہا ہوں، جن کو پیچھے چھوڑ کے جایا جاتا ہے، جن کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، جو آپ کی نمائندگی کرتے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں، تو وہ سیدنا علی تابوک کے معاملے میں ہوتے ہیں. تو وہاں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہی میرا مطلب مقام ہے؟ اس طریقے سے سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک چیز بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری میرے سامنے وہی حیثیت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہے. تو یہ سامنے کا جو لفظ ہے یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے جب بات آتی ہے ایک مثل قائم کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر تم میرے سامنے کھڑے ہو تو ایسی ہے جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں، مطلب وہی نسبت ہے، وہی مثل ہے، وہی لائکنس ہے. تو اس طریقے سے ان کو بات کی جاتی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو وہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا، واحد واقعہ ان کی زندگی میں جس میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، تو وہ واقعہ جو ہے وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام توریت حاصل کرنے کے لیے طور پر چڑھ کے جاتے ہیں. تو وہ واحد واقعہ جب ہارون کو پیچھے چھوڑ کے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میں شیعوں والی بھی بات نہیں کر رہا، میں نہ سنیوں والی بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس موقع پر کہ جب مدینہ میں امیر جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سیدنا علی ہیں، تو اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ انہی کو پھر جو ہے خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہونا ہے. مگر وہ واقعہ جیسے فتح مکہ پر یوسف علیہ السلام کا جو غلبہ ہوتا ہے سورہ یوسف کے خاتمے پر، جب وہ اپنے بھائیوں پر غالب آ جاتے ہیں، تو فتح مکہ میں جس طریقے سے اسی حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے اس موقع تابوک پر جب سیدنا علی کو پیچھے چھوڑ کے جایا جاتا ہے، تو اس میں وہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں پیچھے ہارون علیہ السلام کو، وہ واقعہ کا اظہار ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ دو واقعے ہیں جو ایک ہی سال ہو رہے ہیں تقریباً. ایک میں سیدنا علی کو امیر بنایا جا رہا ہے، ایک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا جا رہا ہے، اور سیدنا علی کو امیر مدینہ بنا کے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر یہ دو ایک واقعوں پہ آپ توجہ دیں، ان دو واقعات پر آپ توجہ دیں، تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ امیر مدینہ جو ہے یہ اصلاً اگر کوئی بھی اشارہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اشارہ ہے، مگر کوئی بھی اشارہ ہے یا ہم مطلب حکمت کے ذریعے سمجھ سکیں کہ کس کو کس مقام پر رکھا گیا ہے، اور امریت سے کس کا جو مرکز ہے، مطلب مسلم کیپٹل مرکز ہے اسلامی، اس کا سربراہ حضور کی غیر موجودگی میں کسی کو بنا کے جایا جا رہا ہے. تو اصلاً یہ وارث کا مقام ہوتا ہے، یہ اصلاً یہ جو متاثر سنبھالنے والا ہوتا ہے غیر موجودگی میں، یہ اس کا مقام ہوتا ہے. ایک قافلہ جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اس کا کسی کو امیر بنا دینا ہے، اس میں کسی بھی طریقے سے مطلب افضلیت کا اشارہ موجود نہیں ہے. تو ثابت کرنا یہ تھا. اب جو اصل موضوع ہے اس مقدمے میں، جو اصل لمبا ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اتفاق، وہ جو بات کی تھی کہ اہل البیت اور اولو الامر کا اتفاق یا اتفاقی شناخت، یعنی یہ واحد ہے مگر یہ ایک اتفاق کا معاملہ ہے.
یہ اس اہل البیت ہونے کے نتیجے میں اولو الامر ہونا، اس میں ایک تعلق بھی ہے اور غیر تعلقی بھی ہے. تو اس کو واضح کرنے کے لیے میں بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو باقی اہل البیت تھے سیدنا علی کے علاوہ بھی، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوران امریت کے بہت اعلیٰ عہدوں پر رکھا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پوری سیرت کے دوران 90 سال تک کسی چیز کا امیر نہیں بنایا گیا. اس میں ان کی شان کی کمتری نہیں ہو رہی، ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی چیز کا امیر بنایا نہیں گیا. مگر باقی جو اہل البیت تھے، جو حضور کے اہل تھے، جو مومنین مطلب مومن جماعت میں ان کے اہل تھے، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امریت بخشی. تو اب میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. سیدنا جعفر علیہ السلام کو امیر ہجرہ حبشہ تک بنایا گیا. سیدنا حمزہ علیہ السلام کو امیر بنایا گیا. پہلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا قریش پر ہجرت کے بعد، جو پہلا حملہ کیا قریش کے قافلوں پر، وہ جو تھے اس کا امیر حمزہ تھے، سیدنا حمزہ علیہ السلام تھے، ان کو بنایا گیا. اچھا، زید ابن حارثہ جو ان کے منہ بولے بیٹھے تھے، پھر اس پر مطلب اصلاح ہو گئی تھی اس معاملے پر. پھر ان کے مطلب فریڈ مین جو کہ ان کے مولا تھے، تو زید ابن حارثہ جو تھے ان کو سات اقدامات، فوجی بستے جو کہتے ہیں، 7 فوجی بستوں کا امیر جو ہے زید ابن حارثہ، جو اپنے گھر کے ان کے اہل البیت میں سے تھے، فریڈ مین جو ہوتے ہیں وہ 7 انہیں مختلف واقعوں پر فوجی دستوں کا امیر جو ہے زید ابن حارثہ کو بنایا ہے. اور پھر حضرت حمزہ کا تو مطلب وفات بدر میں، یا بدر میں نہیں، مطلب ہو گئی تھی، جلد ہو گئی تھی مطلب ہجرت کے بعد. تو مطلب ان معاملات میں ورنہ ان کو امیر بنایا جاتا، مگر زید ابن حارثہ کو امیر بنایا گیا. اچھا، پھر اسامہ ابن زید جو زید ابن حارثہ کا بیٹے تھے، اور حضرت حسن جو ہیں وہ ایک طرف بیٹھتے تھے، اور اسامہ ابن زید حضور کی جو مطلب سائز تھیں ان پر بیٹھنے والے 2 بچے جو تھے وہ اسامہ ابن زید اور سیدنا حسن علیہ السلام، یہ 2 ہوتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے. تو ان کی گود میں پرورش پانے والے اسامہ ابن زید کو 14 سال کی عمر پہ جب حضور کی وفات ہو رہی تھی، جو آخری فوجی دستہ حضور کی قیادت کے تحت تیار کیا گیا، جس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں شامل تھے، اس کا امیر کون تھا؟ اس کے امیر تھے اسامہ ابن زید. 16 سال کی عمر پہ ان کو دونوں شیخین پر فوقیت دی جا رہی ہے. دونوں شیخین فوج میں موجود ہیں وزیر کی حیثیت سے یا بڑوں کی حیثیت سے، مگر دونوں کو امریت نہیں دی گئی ہے. امریت دی گئی ہے اسامہ ابن زید کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھا جائے، مطلب یہ وضاحت کے ساتھ یاد رکھا جائے کہ شیخ این پر امریت جو دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، سارے اہل البیت کو امریت دی ہے، ان سب کو. یعنی کہ حضور کا کوئی مومن رشتہ دار نہیں تھا عباس کے سوا. عبداللہ ابن عباس اور ان کے بیٹے، ان کے والد عباس جو تھے، مطلب عبد المطلب کے جو بیٹے تھے، حضور کے چچا یا تایا تھے، تو ان کو بھی وہ واحد وہ ہیں جن کو امریت نہیں دی گئی حضور کی زندگی میں. اور ان کا مزاج بھی نہیں تھا، ایسا نرم مزاج تھے ذرا. مگر باقی سارے جو وہ تھے مطلب اہل البیت، جو قریبی مرد رشتہ دار تھے، انفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انفس المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سب کو وہ دی گئی، سب کو اپنی اپنی جگہ امریت دی گئی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اگلی چیز کو دیکھا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ ان کے گھر کے جو فریڈ مین تھے، جو ان کے مولا تھے اور مولا کے بیٹے تھے، زید ابن حارثہ اور اسامہ ابن زید، ان دونوں کو بھی اہل البیت ہونے کے مطلب اس کی برکت سے یہ امریت حاصل ہوئی. اب یہ دیکھیں، یہ اتفاق ہے. اب اتفاق، اور اس میں اس واقعے میں جو اتفاق موجود ہے اس پر ہم ذرا غور کرتے ہیں، اس کے سبب کیا تھے. یہ بات تفصیلی بیان کرنا کے بنا اس کو مطلب مختصراً بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو چلتے ہیں آگے. اچھا، ایک آخری نقطہ اس پہ کہتا چلوں کہ دیکھیں، اسامہ ابن زید کا دونوں شیخین سے افضل امریت کا مقام رکھنا اس آخری فوجی دستے پہ جو حضور بھیج رہے تھے اپنی وفات کے وقت،
مطلب جو مدینہ میں تھا، تیار ہو گیا تھا اور مطلب نکل رہا تھا، حضور اس کو حکم دے رہے تھے بار بار کہ آپ نکلیے 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 وفات کے زمانے میں. تو یہ واضح دکھاتا ہے کہ اسامہ ابن زید کو امریت کے معاملے میں فوقیت حاصل تھی دونوں شیخین پر. یہ واضح دکھاتا ہے حضور نے اپنے ہاتھوں سے جو ترتیب دی ہے اس فوج کو، دونوں شیخین کو واپس نہیں روکا نہیں ہے، ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھا ہے، ان کو اس میں رکھا ہے، ان کو فوج میں رکھا ہے، ان کو مرکز میں نہیں رکھا ہے، فوج میں رکھا ہے ان دونوں کو، اور دونوں پہ امریت کی صفت میں فوقیت دی ہے اسامہ ابن زید کو. تو یہ واضح کرتا ہے کہ شیخین کی امریت کا مقام نہیں تھا، اور اگر مقام تھا تو دوسروں کے تحت تھا، اہل البیت کے افراد کے تحت تھا. مطلب اہل البیت پر اول امریت ان کا مقام ہی نہیں تھا حضور کی زندگی میں کم سے کم. اچھا، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ was this consistent placement of his اہل البیت highest in the chain of command nepotism؟ یہ نیپٹزم جو ایک سیاسی عہب سمجھا جاتا ہے آج کے زمانے میں، کیا یہ اس کی ذیل میں آتی ہے بات؟ اب اس کو ہاں بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو نہ بھی کہا جا سکتا ہے، مگر یہ نیپٹزم میں جو بڑی صفت ہیں وہ اس کی ذیل میں تو ڈیفینیٹلی نہیں بات آتی. اب میں اس کو آگے بیان کر رہا ہوں. ریمبر دیٹ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم even in his bashariyat alone devoid of risala, by his nature loved what Allah subhanahu wa ta'ala loved and hated what Allah subhanahu wa ta'ala hated. یعنی کہ حضور رسالت بنا بھی سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں اپنی بشریت میں بھی ان کی جو فطرت تکمیلی تھی، بنی آدم کی فطرت تکمیلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، اس کی باعث پر اپنے مزاجن، اپنے فطرتاً مزاجن وہ اسی سے محبت کرتے تھے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اسی سے نفرت کرتے تھے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے. یہ چیز ذہن میں بھی تازی ہو یا حاضر ہو جب ہم آگے بات کر رہے ہیں. He was the son of Adam made most after the heart of Allah subhanahu wa ta'ala himself. Therefore his love of his own anfus for the qualities that Allah subhanahu wa ta'ala had endowed them with and chosen them for was an act of loving what Allah subhanahu wa ta'ala loved. تو یہ جو ان کی محبت تھی، ایک طرف تو رحم کے لیں، مطلب حقوق رحم اور رحم کرنا اپنے رحمیوں پر، یہ تو بنیادی اخلاق کی بنیاد یہ ہے، رحم کرنا اپنی رحمیوں پر، یہ اخلاق کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی ایک اور مزید تکمیل ہے کہ محبت کرنا. اب حضور محبت کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جعفر سے بہت محبت کر، سیدنا جعفر سے بہت محبت کرتے ہیں، سیدنا علی سے بہت محبت کرتے ہیں، سیدنا حمزہ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو یہ اپنے انفس سے جو محبت ہے، رحم کی بات نہیں ہو رہی، محبت حب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ حب کس باعث پر ہے؟ یہ جو محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ رحم مطلب یہ وہ نہیں ہے، نفس پسندی نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے محبت کی، نہیں، رشتہ داروں پر رحم کیا جاتا ہے. محبت کچھ اور چیز ہوتی ہے، مودت کچھ اور چیز ہوتی ہے. محبت اور مودت ایک مومن میں خالی صفت کی باعث پر ہوتی ہے. پہلی بنیادی صفات ایمان، ان میں ایمان تھا، اس وجہ سے حضور نے ان سے محبت کی. ابو لہب سے تو محبت نہیں کی نا. تو اب یہ جو حمزہ سے محبت تھی، سیدنا حمزہ سے محبت تھی، سیدنا علی سے محبت تھی، سیدنا جعفر سے محبت تھی، اس کا باعث صفت ہے، صفت تھی، ان کی صفت تھی. اور وہ کون سی صفت تھی؟ وہ حضور کے انفس تھے. تو ان میں بھی کیونکہ المصطفیٰ کے انفس میں، انفس ایک ایک اپنی جگہ مصطفیٰ ہے، یعنی کہ عبد المطلب کی جو اولاد ہے، جو ذریت عبد المطلب ہے، اس میں سے ہر نفس جو ہے وہ مصطفیٰ نفس ہے. المصطفیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر عبد المطلب کی جو ذریت ہے وہ ایک ایک نفس اپنی جگہ ایک مصطفیٰ نفس ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا، وہ ایک ایک عبد المطلب کی جو ذریت ہے وہ ایک ایک اپنی جگہ ایک وہ ہے، ایک مصطفیٰ نفس ہے. اس چیز کو واضح رہنا چاہیے ذہن میں. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انفس میں یعنی کہ ذریت عبد المطلب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ وحیداً وہ جو جن کے دل میں ایمان ہے، تو وہ کس سے محبت کر رہے ہیں؟ وہ ان استفہات والی، ان مصطفیٰ صفت سے محبت کر رہے ہیں جو ان میں بھی پائی جاتی ہیں، جو ان میں بھی پائی جاتی ہیں، ان مصطفیٰ صفت سے وہ محبت فرما رہے ہیں.
حضرت سیدنا حمزہ کی شجاعت اور ان کی شدت قوت، حضرت سیدنا حمزہ کی ان کی دلیری، ان کی غیرت، اور پھر سیدنا علی کی حکمت اور ان کی جنگ، ان کی بھی حکمت اور دلیری، اور پھر جو ہے سیدنا جعفر کا رحم اور نرمی اور مطلب رعوف ہونا، مطلب یہ ساری صفت جن سے محبت کر رہا ہے، محبت کر رہے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انفس میں سے، وہ وہی صفت ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جو اس نے پیدا کی ہیں، جو اس کی اپنی صفت ہیں، اصل میں اسماء حسنی ہے، اور جو اس نے پیدا کیے ہیں تدریجاً رفتہ وار استفاد کے سلسلے میں بنی آدم میں اضافہ کرتے گئے ہیں جب تک عبد المطلب تک نہ پہنچے سب سے شدت کے ساتھ، اور پھر ان کی ذریت میں جو ہے سب سے شدت ان صفات کی پائی جاتی ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے محبت کر رہے ہیں اپنے انفس سے۔ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نسل ہے اس کا شرف ہوتا ہے، اور وہ حقیقی شرف ہوتا ہے۔ نسل کی بنیاد پر صفت بندے کو ملتی ہیں، تو جو صفت ہیں وہ قرب مصطفیٰ جتنا بھی حاصل ہو اتنے ہی وہ صفت کا حسن نکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر حضور اپنے اہل البیت سے محبت کر رہے ہیں، یہ میرٹ کی بنیاد پر ہے، یہ میرٹ کی بنیاد پر محبت کی جا رہی ہے، مگر اصل میں اس درجے کا میرٹ جس درجے کا اہل البیت یا انفس محمد کے لیجئے، یا انفس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر اصطلاح ہے انفس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو میرٹ پایا جاتا ہے وہ کسی اور مومن میں پایا ہی نہیں جا سکتا، چاہے کہ وہ اس فی زمان نبوہ نہ ہو۔ فی زمان نبوہ میں بھی جو انفس المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ان میں وہ ایمان لاتے ہیں تو ان میں جو میرٹ پایا جاتا ہے وہ میرٹ جو ہے کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا۔ اس وجہ سے اولو الامر اور اہل البیت میں اتفاق ہے۔ اولو الامر اور حضور کی سیرت کے دوران، حضور کی زندگی کے دوران اولو الامر، اہل البیت اور اولو الامر کا جو واقعہ ہے اس کا اتفاق مطلب اس وجہ سے ہے، تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے۔ اب چلیں اگلے نقطے پہ چلتے ہیں۔ The anfus of his Sayyidina Hamza, Sayyidina Jafar, Sayyidina Ali alayhi salam ajma'in all mentioned the position he put them in, all merited the positions that he put them in, but the exceptional merit was made possible by their near kinship with him. Therefore, in the lifetime of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam and in the lifetime of his ummah, the meritorious from amongst the anfus of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam will always be the most exceptionally meritorious period. Acha. Further, the love he showed the Ahlul Bayt that was chosen for him, such as through his fostering of Ayman, such as his mother through fostering Further, the love he showed the Ahlul Bayt that were chosen for him, such as his mother through fostering Ayman, was also for people chosen by Allah subhanahu wa ta'ala to play formative roles in the life of the chosen, and therefore not devoid of immense husn as the basis of their chosenness themselves. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت دکھائی ایمن کو، تو ایمن بھی جو تھیں ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ بھی عرب تھیں اور ان کی جو بھی نسل تھی بدو نسل تھی، ان کو اللہ نے چنا حضور کی ماں، مطلب دودھ ماں جو ہوتی ہے، دودھ ماں بننے کے لیے حضور کی چنا۔ تو جس کو اس کردار، اس حیثیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا، تو ان کا اس چنیدہ پن کا باعث بھی حسن ہی ہے۔ مطلب اللہ کی نگاہ میں جو حقیقی حسن ہوتا ہے وہ حسن ہی وہ باعث ہے جس کی بنیاد پر ان کو چنا گیا، وہ اخلاقی حسن ہی وہ باعث ہے جس کی بنیاد پر ان کو چنا گیا، اور کیا بولتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کی زندگی میں یہ کردار بخشا۔ تو جب حضور ان سے محبت کر رہے ہیں تو وہ اس حسن سے محبت کر رہے ہیں جس کی باعث پر ان کو حضور کی زندگی کا اصل بنیادی حصہ بنایا گیا۔
جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو چن کے حضور کی زندگی کا ایسا بنیادی حصہ بنایا. اور پھر وہ رحم بھی ہے. مطلب دیکھیں رحم اور محبت میں فرق ہے. میں بھی رحم کی گفتگو نہیں، رحم بنیادی اخلاق ہے. حضور کا کہ ایمن تک رحم نہیں تھا ماں کی حیثیت سے، بے شک رحم تھا، وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے. یہاں بھی محبت جو انہوں نے دکھائی، جو ایک مکرم محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ محبت جو انہوں نے دکھائی اس کی گفتگو ہو رہی ہے. اچھا lastly concerning the Ahlul Bayt he chose for himself such as wives, freedmen and slaves. He did not deprive him of the most beautiful love of his. He chose even in these intimate roles only those who were lovable for the husn they possess in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, which was also husn in his eyes, and these chosen by him returned his love in kind. It is not intensity. These Muhassan children of Adam al-Islam included Ma Khatija, Ma Aisha, Ma Zainab alayhi salam ajma'in, Zaid ibn Haritha, Osama ibn Zaid and Maria Kapti. اچھا تو یہاں کیا سمجھنے کے لیے اب ایک تیسری کیٹیگوری ہے، وہ اہل البیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی رشتہ دار نہیں تھے. وہ اہل البیت نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حال معصومیت میں جب وہ بہت چھوٹے تھے ان کے اختیار کی بنا ان کی زندگی میں داخل کر کے ان کو اہل البیت بنا دیا، جیسے ایمن. اور پھر آخر میں یہاں وہ اہل البیت تیسری کیٹیگوری ہے جو حضور نے بالاختیار بلاغت کے بعد ان کو اپنا اہل البیت بنایا، ان کو چنا اہل البیت بننے کے لیے. اس میں ان کی بیویاں، ان کے مولا اور ان کے عابد یا ان کے غلام جن کو کہا ملکوت امین جو ہے وہ داخل ہے. تو اس کی جو تو ان لوگوں سے بھی جو حضور نے محبت فرمائی ہے، رحم اپنی جگہ ہے، رحم تعلق کی بنیاد پہ. آپ کی زوجہ ہے، محبت کم بھی پڑ رہی ہے آپ پھر بھی اس پر رحم کریں گے. مطلب آپ کے 20 سال ساتھ گزرے ہیں، بچے کی ماں ہے، انسان ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، رشتے تعلقات ہیں، تو آپ رحم فرمائیں گے. مگر محبت جو حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بنیاد یہ ہمیشہ یہ حسن تھا جو اللہ کے اسماء حسنہ تھا. اسماء حسنہ ان کا اظہار جو اللہ کی آنکھوں میں حسن ہے، اسی حسن سے محبت سے اللہ کرتا ہے، اسی حسن سے محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں جو ہے مطلب ماں خدیجہ، ماں عائشہ، ماں زینب، زید ابن حارثہ، اسامہ ابن زید، مریہ کپتی، ان سے جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اسی باعث پر ہے، اسی حسن کی محبت کی باعث پر ہے. تو ان کو اب ان میں سے جو زید ابن حارثہ، اسامہ ابن زید دونوں کو امیر بنایا جاتا ہے، مختلف دستوں کا جو امیر بنایا جاتا ہے، تو یہ حضور کی محبت کی باعث کیا ہے؟ ان کا اخلاق، ان کا اخلاقی حسن جو اصل میں اللہ کی آنکھوں میں حسن ہے، وہ حسن، وہ اخلاقی حسن جو ان کی آنکھوں میں ہے، وہ اس حسن کی باعث پہ ان کو امریت دی جا رہی ہے. تو کہ یہ نیپٹزم ہے؟ نہیں، یہ نیپٹزم نہیں ہے، مگر یہ اتفاق ہے. اور یہ اتفاق جو ہے اس کا بیسز رحمی رشتے ہیں، اس اتفاق کا بیسز رحمی رشتے ہیں، اس کی یہ حکمت ہے، مگر یہ نیپٹزم نہیں ہے. تو یہ جو اہل البیت اور اولو الامر کا اتفاق ہے، واقعہ ہے اور اتفاق ہے، یہ نیپٹزم نہیں ہے. تو یہاں میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں سے بات رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.